ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله. حضرات علماء اعظام، اور اس ادارے کی دعوت پر انتہائی محبت و احترام کے ساتھ جمع ہونے والے نوجوان، بزرگ، پیارے بچے، بچیاں، پردہ نشین خواتین، آپ حضرات کافی دیر سے دین کی قیمتی باتیں اپنے بچوں اور بچیوں اور اناؤنسر صاحب اور علماء اکرام کی زبانی سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سننے کو اور کہنے کو قبول فرمائے. میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا؟ یہ بات تو یقینی ہے کہ پروردگار عالم ساری کائنات کا خالق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور بنیادی عقیدہ ہے. اس عقیدے میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. میرے بزرگوں، انسانیت کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک ایسی مخلوق جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جس کو ہم اور آپ جنات کہتے ہیں، جو انسان کے خون میں اور انسان کے جسم میں ایسی حلول کر جاتی ہے، ایسی اس کے اندر چھپ جاتی ہے کہ جو ہماری آنکھوں سے دکھتی نہیں لیکن ہمارے جسم میں ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک ایسی مخلوق اس دنیا میں اتاری انسانیت کے آنے سے پہلے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مطیع اور فرمانبردار بنانے کے لیے فرشتوں کو ان کے درمیان میں بھیجا، اور ان کے بڑوں کا تعلق فرشتوں کی جماعتوں سے ہوتا تھا.
اور وہ آسمانوں کی سیر کیا کرتے تھے، جنت میں جاتے تھے اور جنت کی نعمتوں کو لوٹتے تھے۔ اللہ تعالی نے ایک دن جب انسانیت کو اس دنیا میں پیدا کرنا چاہا تو تمام جنات کے سردار ابلیس کو اور فرشتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں اپنا نائب اس دنیا میں اتارنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے دیکھا تھا کیونکہ ان جنات اور شیاطین کو، اس لیے انہوں نے بیک زبان یہ کہا کہ اے پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس دنیا میں ایک ایسی قوم کو اتارنا چاہتے ہیں جو آپس میں لڑیں اور فساد برپا کریں، خون بہائیں اور دنیا کے امن کو تباہ و برباد کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے کو سچا کرنے کے لیے اور عالم وجود میں اس دعوے کو دکھلانے کے لیے آدم علیہ السلام کے پتلے کو قائم کیا اور اس پتلے میں روح پھونکی، ان کے ہاتھ ہلنے لگے، زبان بولنے لگی، کان سننے لگے، ناک سوننے لگی، آنکھ دیکھنے لگی، دل دھڑکنے لگے اور پھیپھڑے پھڑکنے لگے۔ اللہ تعالی نے پھر تمام فرشتوں کو جمع کیا اور ابلیس کو بھی بلایا اور ان کے سامنے اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں، اپنے انعامات، اپنی صنعت، حرفت، جو انسانیت کے کام آنے والا علم تھا، ان علوم کو آدم علیہ السلام کے سامنے ان فرشتوں کی موجودگی میں اس کو دہرایا۔ جب اس کو دہرایا تو گویا کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے علوم کو پیش کر رہا ہے۔ اب اس علوم کو ایکسپٹ کرنے کی طاقت اور صلاحیت جس اللہ کی مخلوق میں ہوگی وہی مخلوق اس کو ایکسپٹ کرے گی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالی نے تمام کے تمام ناموں کو ان کے سامنے پیش کیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي، پھر اللہ تعالی نے کہا اے فرشتوں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان علوم کو اپنی زبان سے ظاہر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان کے سامنے، فرشتوں کے سامنے کہا کہ تم بیان کرو تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے اے پروردگار تیری ذات کبریائی، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہمیں بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو کہا انبئہم باسمائہم، اے آدم جو ہم نے علوم تمہیں سکھلائے ہیں ان علوم کو بیان کرو۔ تو آدم علیہ السلام کیونکہ ان علوم کو ایکسپٹ کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ خوبی رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ملتے ہی فوراً آدم علیہ السلام نے ان علوم کو ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جواب میں کہا کہ اے فرشتوں جو میں کہتا تھا دیکھو وہ سچ ثابت ہوا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار آپ سچے ہیں اور آپ نے اس مخلوق انسانیت کے اندر جو علوم رکھے ہیں، جو عظمت رکھی ہے، جو بڑائی رکھی ہے، جو قدرت رکھی ہے، جو صلاحیت رکھی ہے، وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالی نے کہا کہ
اس آدم کی عظمت کو تم نے دیکھا، اب اس کے سامنے اپنی عزت کے سر کو جھکا دو، تو تمام کے تمام فرشتوں نے عزت کے سر کو جھکایا، لیکن ایک شخص کھڑا کا کھڑا رہ گیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس کھڑا کا کھڑا رہ گیا. اللہ تعالی نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس، کس چیز نے تجھے روک دیا اس شخص کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکانے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کی کبریائی تو بڑی ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب کوئی چیز بنانے کا ارادہ کیا تو بس ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کن، ہو جا، وہ ہو گئی. اس کے اندر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر، ایک سیکنڈ، ایک منٹ کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی دیری نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمانوں کو کن، بن جاؤ، وہ بن گئے. زمینوں کا کہا کن، بن جاؤ، وہ بن گئے. سمندروں کو کہا بن جاؤ، وہ بن گئے. پرندوں کو، چرندوں کو، چوپاؤں کو، دو پاؤں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کن کے بعد وجود بخش دیا. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ساری کائنات کے لیے بنایا اور ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور جنت و جہنم انسان کے لیے بنایا، اپنی قدرت اور کبریائی انسان کی کام آنے والی بنائی، اپنی عظمت، اپنی تسبیح، اپنی رفعت، اپنی بلندی سب انسان کے لیے بنایا. اس لیے انسان کو اپنی خاص توجہ اور اپنی عظمت سے بنایا. میرے دوستو بزرگوں، یہی انسان جو اللہ کی عظمت اور بڑائی کا محور ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کبریائی کا نمونہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دکھاتا ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا اور ایسا بنایا. اللہ تعالیٰ انسان کی تعریف کرتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ ایک قسم کھاتا ہے، دوسری قسم کھاتا ہے، تیسری قسم کھاتا ہے، چوتھی قسم کھاتا ہے اور پانچویں قسم کو تحقیق اور اس بات کے ساتھ مؤکد کرتا ہے اور فرماتا ہے تحقیق کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم پر پیدا کیا. اس سے اچھی تقویم اللہ کی مخلوق میں نہیں ہو سکتی. اللہ کی عظمت بہت بڑی ہے لیکن انسان کو اللہ تعالی نے ایسا بنایا، دنیا کا بڑے سے بڑا درندہ، دنیا کا بڑے سے بڑا پرندہ، دنیا کا بڑے سے بڑی مخلوق، دنیا کی سب سے بڑی چیز انسان کے سامنے پانی بھرتی ہے، انسان کی عظمت کو جانتی ہے، انسان کی بڑائی کو جانتی ہے. انسانوں نے دنیا کے جانوروں کو اپنی مٹھی میں لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، یہاں تک کہ انسانوں نے اللہ کی وہ مخلوق جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور ہماری آنکھوں سے دور ہے، جو ہواؤں میں اڑ جاتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، ان جناتوں کو کنٹرول کر کے ان کے اوپر اپنا اثر جمایا. انسانوں نے اپنے علم کے ذریعے سے، انسانوں نے اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی قوت کے ذریعے سے فرشتوں کو اپنا دل دادا بنایا کہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، فرشتے انسان کی خدمت کرتے ہیں، فرشتے انسان کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، فرشتے انسان کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں. فرشتے اپنی زبان سے کہتے ہیں سبحان من زین الرجال باللحى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مرد، وہ مومن جو اپنے چہرے کو داڑھی کے نور سے سجاتے ہیں، فرشتوں کی جماعت ان کے بارے میں کہتی ہے پاک ہے وہ ذات جس نے ان مردوں کو بہترین داڑھی کے بالوں سے اور داڑھی سے خوبصورت اور آراستگی بخشی. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں کے لیے دعا پہ بٹھا دیا، انسانوں کی عظمت کے لیے بٹھا دیا، انسانوں کی بڑائی کے لیے بٹھا دیا، انسانوں کی خدمت کے لیے بٹھا دیا. یہ صرف اور صرف انسان کا کمال ہے جس کو اللہ کے قرآن نے کہا ہم نے
انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے اپنے ایمان و اعمال کی امانت جو کلمے کی شکل میں ہے، جو قرآن کی شکل میں ہے، جو اللہ کی کتاب کی شکل میں ہے، جو وحدانیت و توحید کی شکل میں ہے، جو عقائد و اعمال کی شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، ہم نے ان کو پہاڑ جیسی سخت اور طاقتور چیز کے سامنے پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، معذرت کر لی۔ ہم نے آسمانوں جیسی شکتیشالی چیز کے سامنے اپنی امانت کو رکھا، انہوں نے انکار کر دیا، معذرت کر لی۔ ہم نے زمینوں کے سامنے پیش کیا کہ اے زمینوں تم چٹیل سپاٹ ہو اور تمہاری رگوں کے اندر وہ طاقت ہے کہ تمہاری مٹی میں ایک درخت لگایا جاتا ہے، وہ انگور پیدا کرنے لگتا ہے، تمہاری مٹی میں ایک درخت لگایا جاتا ہے، وہ آم پیدا کرنے لگتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں طرح کے اللہ کی نعمتیں ایک مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ تمہارے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی صلاحیت ہے، اے زمین آؤ اللہ کی امانت کو اپنے اوپر سنبھالو۔ ان سب نے معذرت کر لیا، لیکن انسان کے سامنے اللہ نے اپنی امانت کو رکھا اور ان سے کہا کہ ہماری امانت کو ایکسپٹ کرو، قبول کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو اپنے سر پر لیا کہ وہ ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کی آیت پڑھتا ہے، اللہ کی کتاب کو رکھتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، اللہ نے انسان کو بنایا ایک ناکارہ چیز سے، ایک ناپاک چیز سے، ایک بے حیثیت چیز سے، لیکن اس انسان کو اتنی عظمت سے آراستہ کیا۔ کوئی وہ انسان اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اللہ اسی انسانیت کو جو کمال کا محور ہے اس کے سر کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بندے، اے میرے پیغمبر، اے میرے لاڈلے محبوب، بتلا تو کیا چاہتا ہے، اور اس کے بارے میں کہہ دیتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وہ انسان کی ایک ذات ہے جس کے بارے میں اللہ کی قدرت کہہ رہی ہے، اللہ خود قوت کاملہ سے کہہ رہا ہے کہ اے ہمارے محبوب، جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک ہم آپ کو دیتے رہیں گے، آپ کو اتنا دیں گے کہ دے کے آپ کو راضی کر لیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، انسان کو اللہ تعالی نے بڑی عظمتوں سے مالا مال کیا۔ یہ عظمتیں اس انسان کے لیے ہیں جس انسان کے اندر سب سے پہلی چیز ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں، اللہ کا قرآن اس کو جانور سے بدتر کہتا ہے۔ منہم آذان لا يسمعون بها ومنہم اعین لا يبصرون بها اولئک کالانعام بل هم اضل۔ آگے کہہ دیا کہ ان کے کان تو ہیں لیکن وہ حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، ان کی زبان ہے حق بات بولنے کو تیار نہیں، ان کی آنکھ ہے لیکن حق بات کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ ارے انسان تو بڑا عظیم تھا، یہ خسارے میں کیسے آ گیا؟ ہاں انسان عظیم تھا لیکن اس کی عظمت کی چمک ایمان کے ساتھ ہے، اس کی بڑائی ایمان کے ساتھ ہے، اس کی بہترین قوت صلاحیت ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر انسان ہے ایمان اس کے پاس نہیں تو وہ انسانوں جیسی آنکھ تو رکھتا ہے لیکن انسان نہیں، انسانوں جیسے کان رکھتا ہے، شکل رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے، پیر رکھتا ہے، لیکن اللہ کی توحید کو تار کرنے کی وجہ سے وہ ایک بے جان انسان کہلائے گا اور جانور انسان کہلائے گا، وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی کو کہتا ہے بے شک تمام انسان خسارے میں الا الذین آمنوا
مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ایک جگہ نہیں دسیوں جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ سب سے بہترین انسان وہ شخص جو ایمان لایا، توبہ کیا اور اعمال صالحہ کیے اور ان اعمال صالحہ کو ظاہر کر دیا، وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے تمہیں صرف اس لیے بنایا کہ تم ہماری بندگی کرو، اور کوئی مقصد نہیں۔ جوان ہے، بوڑھا ہے، لیکن جس کو اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں، وہ عقل مند تو ہو سکتا ہے، مالدار ہو سکتا ہے، دنیا دار ہو سکتا ہے، حیثیت دار ہو سکتا ہے، لوگوں کی نظروں میں جاہو حسب نسب والا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایمان اور اعمال صالحہ اس کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ سارے کمالات اس کے عارضی ہیں جو ایک دن اس سے چھن جائیں گے اور پھر اس کے کام نہیں آئیں گے۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا، اب اس انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ سے جڑنا پڑے گا۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ ہم ایمان لائیں اللہ کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، نبیوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، اچھی بری تقدیر کے اوپر، اللہ کی بدلے کا وہ دن جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اس دن پر ایمان لائے۔ آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیری وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جو ایمان لایا، اس ایمان کی اتباع کرنے والا صحیح معنی میں ایمان والا انسان ہے، باقی سب چیزیں بیکار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص ایمان والوں کے ساتھ لڑنے کے بعد اس لڑائی کے اندر وہ قید ہو کے آ گیا، انسان ہے لیکن ایمان سے محروم ہے اور عمل سے محروم ہے، اس ایمان اور سچائی سے محروم ہونے کی وجہ سے غلامی کا توق اس کی گردن میں ڈال دیا گیا اور اس کو غلام بنایا گیا، اس کے اوپر غلامیت کا قانون لاگو ہو گیا۔ لیکن اگر وہ ایمان کا، سچائی کا کلمہ پڑھنے والا بن گیا، وہ غلامی کی زندگی سے نکال دیا گیا، اب وہ زندگی سے نکل رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام بنا کر رکھے گئے، ایمان کا کلمہ پڑھ لیا لیکن دشمن چھوڑ نہیں رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے خرید لیا اور خرید کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اے بلال، ایمان کی حالت میں تم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہو نہیں، تم ایمان لے آئے، اب تم ایمان لانے کے بعد آزاد ہو جیسے ہم آزاد ہیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، انسانیت کی زندگی کا مقصد صرف ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ ہماری زندگی کا ضروری انگ ہے۔ ہم اگر ایمان کا کلمہ نہ پڑھیں یا ایمان میں کمزوری لائیں یا اعمال صالحہ میں سستی اور کاہلی کریں، یہ یاد رکھو ہمارے بہت سے مسلمان نوجوان ایسے ہیں جو تقریریں سنتے ہیں اور تقریریں سن کر شب برات کے مسلمان بن جاتے ہیں، شب برات میں مسجدوں میں آ جاتے ہیں، جمعے کے دن مسجد میں آ جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، 10-12 دن کے بعد بس ساری مسجدیں آباد ہو جائیں گی، نوجوان بھی مسجدوں میں،
بچے بھی مسجدوں میں، بوڑھے بھی مسجدوں میں، ہر شخص امیر غریب مسجدوں میں آ جاتا ہے، بس ہم پورے سال میں صرف 1 مہینے کے مسلمان۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں جب مسجد میں آتے ہیں تو ہماری توبہ جب ہی قبول ہوگی۔ توبہ ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں رو دھو کر اللہ سے توبہ کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ یاد رکھو اگر توبہ کر رہا ہے انسان اور اس کی توبہ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں، رمضان کے بعد پھر اپنے ڈھرنے سے لگ جاؤں گا، تو اس کی توبہ ہرگز بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، چاہے کعبہ کے پردے سے لٹک جائے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو، پشیمان ہو، غلطی کا اعتراف کرے، یاد کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کرے، آنسو بہائے اور اللہ سے دعا کرے، یا اللہ اب تک میرا گناہ ہوا اور انشاءاللہ اب آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ جب یہ سچی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ وہ آئندہ اس غلطی کو کرنے کا سے توبہ کر رہا ہے، اللہ سے توبہ کر رہا ہے کہ میں آئندہ اس غلطی کو نہیں کروں گا۔ اور ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں رمضان کے بعد پھر وہی کریں گے۔ رمضان کا چاند دکھا، ہم مسلمان بن گئے، ہم اللہ کے ولی بن گئے، ہم دوڑ دوڑ کر مسجدوں میں جانے لگے، ہم روزہ رکھنے لگے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے، نفلیں اور تہجد پڑھنے لگے، اور جہاں رمضان کا چاند ختم ہوا اور عید کا چاند دکھا، عید کی ہی رات میں ہم نے وہ کام کر لیے جو ہمارے لیے بالکل قطعی اجازت شریعت نہیں دیتی، ہم کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے ہر رات میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جن کا نام جہنم کے رجسٹر میں لکھا گیا ان کے نام کاٹتا ہے اور ان کو آزاد کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے، رحمت برساتا ہے، برکت دیتا ہے، اور جتنا پورے رمضان کی 29 راتوں میں یا 30 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کو آزاد کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلی عید کی رات میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور جنت کے رجسٹر میں ان کا نام لکھ دیتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم عبادت کے اندر سچے نہیں، رمضان کے مہینے میں ساری عبادتیں کرتے ہیں، لیکن جہاں رمضان گیا اللہ کی نافرمانی کے دروازے کھول دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، استورے چلواتے ہیں، چہرے کے بالوں کو ختم کرواتے ہیں، لباس بدل دیتے ہیں، ٹوپی رکھ دیتے ہیں، قرآن رکھ دیتے ہیں، اور سارے اعمال صالحہ کے دروازے بند کر کے اللہ کی نافرمانی پر لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری خیانت کی بات ہے اور اللہ سے توبہ کرنے میں ہم جھوٹے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنی زندگیوں کو درست کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو برکت اور خیر والا بنایا، مغفرت والا بنایا۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم۔ جو شخص چوکسی اور نگرانی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، وہ بھی رمضان کا روزہ، اللہ تعالیٰ اس کے روزے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم ایک روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، لیکن وہ روزہ
ہم چوکسی اور نگرانی کے ساتھ نہیں کرتے. آدمی روزہ رکھتا ہے اور اپنی زبان سے غیبتیں کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور موبائل کی اسکرین کے سامنے اپنی آنکھوں کو گناہ کی لذت میں رکھتا ہے، ویڈیوز دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، تصویریں دیکھتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں روزہ رکھنے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1445 سال پہلے فرما دیا کہ جو شخص چوکسی اور نگرانی کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کا روزہ اتنا طاقتور ہوگا کہ گناہ بخش دیے جائے. ہم روزہ رکھتے ہیں، ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، گانے گاتے ہیں، اپنی موبائل کی اسکرینوں پر اپنی نگاہوں کو ناپاک کرتے ہیں، کانوں کو ناپاک کرتے ہیں، زبان کو ناپاک کرتے ہیں، ہاتھوں کو ناپاک کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے اسی کو منع فرمایا. چوکسی اور نگرانی کے ساتھ اگر روزہ رکھا جائے گا وہ روزہ پاورفل ہوگا، ورنہ وہ تو صرف اس کام کے لیے ہوگا کہ وہ تمہارے فرض کو ادا کر رہا ہے. میرے دوستو بزرگوں، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں ایک شخص غیبت کر رہا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہا ہے. انہوں نے کہا جاؤ، تم فاقہ کر رہے ہو، تمہارا روزہ نہیں ہے. کہا کیوں نہیں روزہ ہے؟ نہ میں نے کھایا، نہ میں نے پیا، نہ میں نے کوئی اور کام کیا. کہا تم نے سب سے بڑا گناہ یہ کیا کہ پیٹھ پیچھے فلاں کی برائی کی ہے، یہ غیبت کا کام ہے. اور اللہ کے قرآن میں فرمایا گیا ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. تو نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے اور مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے روزہ خطا ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، ہم رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سب سے پہلے اپنی نیت اور ارادے کو درست کرو کہ اللہ رمضان کے مہینے میں تیری عبادت کروں گا اور ساری زندگی کے لیے توبہ کروں گا کہ کبھی میں تیری خلاف ورزی، حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیری عبادتوں کو برباد نہیں کروں گا، تیری عبادت کے اندر خیانت نہیں کروں گا اور سچی پکی توبہ کروں گا. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. شعبان کے مہینے میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں، ارے رمضان کا مہینہ تو ابھی باقی ہے، لیکن اللہ کے نبی روزہ رکھ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے سے دعا کرنا شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت رکھ دے اور ہماری زندگی کو دراز کر کے رمضان تک ہمیں پہنچا دے کہ ہم رمضان کو اس کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ پالیں. اس رمضان کے مہینے کو ہم برباد کر دیتے ہیں جھوٹ بول کر، بے حیائی کر کے، ظلم کر کے، غیبت کر کے، گناہ کر کے. میرے دوستو بزرگوں، اس رمضان کے مہینے کو اپنے لیے خیر کا ذریعہ بناؤ، مغفرت کا ذریعہ بناؤ. وہ تدابیر اختیار کرنے سے ہوگا، وہ اس ارادے کو کرنے سے ہوگا کہ جب سچی توبہ کرے گا اور تراویح کے لیے کھڑا ہو جائے گا. ہم لوگ کیا تراویح پڑھتے ہیں؟ مسجدوں میں نوجوان جاتے ہیں، 1-2 دن تو امام صاحب کے پیچھے بالکل تکبیر تحریمہ سے کھڑے رہیں گے کہ ان سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں ہے. اور جب امام لمبی قرات کرے گا تو یہ نوجوان پیچھے بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، اور جہاں رکوع میں امام جانا چاہا فوراً
جا کر اس کے ساتھ رکوع میں شریک ہو گئے. ارے جو ابھی قرآن اس نے پڑھا ہے تم کہتے ہو میں نے پورا قرآن تراویح میں سن لیا. کہاں سنا؟ تم تو رکوع میں آئے ہو، قرآن تو چلا گیا اور چھٹ گیا. تم تو رکوع والے تراویح والے ہو، رکوع میں تراویح پڑھی ہے تم تو رکوع میں شریک ہوئے، قرآن تمہیں نہیں ملا. ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر لاپرواہی کرتے ہیں. 10 دن کا جہاں قرآن ہوگا وہاں چلے جائیں گے اور ایک آیت نہیں سنتے، گپ شپ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، نمازوں کو برباد کرتے ہیں، لوگوں کی نماز خراب کرتے ہیں. اور جیسے ہی رکوع ہوا تو امام کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تاکہ رکعت دوبارہ نہ پڑھنی پڑے. میرے دوستو بزرگوں، یہ ہم چھوٹی موٹی غلطی نہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص اگر اپنے امام کو سجدے میں پائے، چاہیے کہ تم سجدے میں اس کے ساتھ شریک ہو. مقتدی گیا، امام صاحب کو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں ہے. اللہ کا نبی یہ کہتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ سجدے سے کھڑا ہی تو ہوگا، اس لیے کھڑے ہونے دو. نہیں، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے سجدے میں شریک ہو. شاید پوری نماز کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی توجہ اور مغفرت کا لمحہ اسی سجدے میں ہو جس سجدے کی حالت سے تو محروم ہو جائے. میرے دوستو بزرگوں، ہم تراویح پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اللہ قیام کے اندر جب محنت کر کے توپ کر لہرا کر انداز سے آواز سے توجہ سے فکر کے ساتھ رو کر توپ کر جب تراویح پڑھانے والا امام قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، شاید اللہ کی مغفرت کے پروانے اس وقت اتر رہے ہوں اور تم محروم ہو جاؤ. میرے دوستو بزرگوں، اپنی نمازوں کی، اپنے رمضان کی فکر کرو، سچی پکی توبہ کرو، سچی پکی. ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے. اس عبادت میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آنی چاہیے. ہماری سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہ آ جائے. اگر کمی آ گئی تو خام خواہ میں آپ محروم ہو جائیں گے، خام خواہ میں محروم ہو جائیں گے. ایک بیماری ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم مسجد میں لاتے ہیں جو سب سے زیادہ آرام سے قرآن پاک پڑھنے والا ہے، اس کو کوئی نہیں طلب کرتا، وہ تو بیچارہ گھر میں پڑھتا ہے. اور جو سب سے زیادہ حافظ جی ریل بس شروع کیا، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا. ایک سانس میں سورہ فاتحہ اور ایک سانس میں رکوع اور 4 سانس میں رکوع پڑھنے والا جو امام ہوگا، سارا کا سارا گاؤں اور سارا کا سارا محلہ اس امام کے پیچھے آ جائے کہ بھائی کب فارغ ہوا؟ 9 بجے فارغ ہوا. اور تو کب فارغ ہوا؟ 8:55 پہ فارغ ہوا. 9 بجے والے کو چھوڑ دیں گے، 8:55 کے پیچھے جائیں گے. یہ ہماری سستی ہے. ہم کہتے ہیں امریکہ فتح کریں، کہاں سے فتح کرو؟ کہاں سے؟ اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کے بہانے تلاش کرو، بہانے ڈھونڈو کہ اللہ کی رحمت یہاں سے ملے گی، ایسے ملے گی. تو یاد رکھو اللہ کی رحمت کا ایک ذرہ بھی مل گیا تو ساری دنیا پر حاوی ہو گئے. اگر اللہ کی رحمت نہیں ملی تو ساری دنیا تمہیں حاوی کرنا چاہے گی، تم حاوی نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدی، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.